کا دیکھ سوالی ہے کون کون، اعلیٰ ہے کون کون اور عالی ہے کون کون. یعنی ہر بندہ ہی سرکار دے دردہ سوالی. نعرہ لگا کے دیکھ حیدر کے نام کا، نعرہ لگا کے دیکھ حیدر کے نام کا. اوتھنٹیکیشن لے لو نا. نعرہ لگا کے دیکھ حیدر کے نام کا، چہرے بتائیں گے کہ حلالی ہے کون کون. اچھا جی ٹھیک صحیح. اچھا تھوڑا جہا ٹائم میں اور مل گیا تے بیسیکلی جڑا ہے وہ ینگ جنریشن نال میں چلو ٹاپک کل صحیح. نعرہ تک جی. اچھا جی کہ ایک ضروری اعلان ہے کہ تسی دیکھا ہے کہ پہلے جی میں اناؤنسمنٹ یہ سی کہ 7:30 تو 8:30 قبلہ صاحب رونق افروز ممبر ہون گے، لیکن ہوں مغرب دی اذان تو فوراً بعد ٹھیک ہے. اج میں تھوڑا جہا وقت زیادہ لے لیا تو رونق افروز ممبر ہو کے کہ فضائل و مصائب اہل بیت بیان کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علی ولی اللہ نعرہ حیدری، علی ولی اللہ نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. ہوں توڑے سامنے جناب علامہ جعفر جتوئی صاحب پھر ایک دفعہ سانو فضائل جڑا نا فضائل پرواز کروان گے تو اس تو بعد مصائب آل محمد بیان فرمان گے. آؤ جی بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. طبیعت اجازت دے تو کربلا والوں کی ذات پہ صلوات ایک دفعہ بلند آواز سے پڑھو. محمد مال محمد وجل فرجال محمد. ہے اجازت نوکری شروع کیجئے آپ کے سامنے. آل محمد کا خالق ذکر کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. مالک جتنے عزادار بیمار ہیں بالخصوص سید الطاف شاہ صاحب مریض ہیں، علی شاہ صاحب کی والدہ اور جہاں جہاں پر مومنین اور مومنات مریض ہیں جناب سیدہ شفاء کلی عطا فرمائے. جتنے عزادار بے اولاد ہیں جناب سیدہ زندگی والے بیٹے عطا فرمائے. جتنے میری ملت کے جوان بیٹھے ہو میرا مالک آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے. جناب فصیح الحسن بھٹی صاحب مریض ہیں، میری مخدومہ سرکار سجاد کے صدقہ میں شفاء کلی عطا فرمائے. جتنے عزادار بے اولاد ہیں مالک زندگی والے بیٹے عطا فرمائے. جتنے بچے زیر تعلیم ہیں مالک علم کے میدان میں کامیابی نصیب فرمائے. جتنے عزادار حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں مولا حج و زیارات نصیب فرمائے. جہاں جہاں پر ذکر حسین منعقد ہے مالک ہر عزادار کی حفاظت فرمائے. ہر عزادار کو مالک اپنی عزت بخت بلندی اقبال مزید عطا فرمائے. جتنے
अज़ादार चल कर मैं, बहनें, बेटियाँ, बच्चे, बुज़ुर्ग, सादात, मोमिनीन इस करीम दरवाज़े पे हाज़िर हैं। हुसैन की माँ आपकी हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। बानियान को मौला और आपको मौला किसी का मोहताज न फरमाए। ये जितनी दुआएं मेरे ज़िम्मे लगाई जाती हैं, एक मोमना हमारी बहन बीमार हैं, मालिक सैयद साजिदीन उनको शिफाए कामिला वाजिला अता फरमाए। हमारे वतन अज़ीज़ की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। वारिस ज़माना हमारे सरदार के ज़हूर में मेरे अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगार को अपनी मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए। आपके मरहुमीन, बानियान के मरहुमीन, मेरी मिल्लत के शोहदा और पिल्ला सैयद तस्लीम शाह साहब, मालिक सब के दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। सलवात एक ऐसी पढ़ लें कि सबकी दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद मौला मुहम्मद वअज्जल फरज मुहम्मद। बात शुरू करते हैं फिर, जैसे आपका मिजाज होगा। आज आप भी सैयद अफ्तार शाह साहब तशरीफ़ ले आए, तो इतने जवान बच्चे बुज़ुर्ग, ऐलान आपने सुना है, तो चलो 7:20 तक मैं मिंबर ले लिया करूँगा। अज़ान के फ़ौरन बाद आपकी ज़ियारत चलो हो जाएगी और मैं 10 मिनट और ऊपर पढ़ लिया करूँगा, ताकि आपसे दिल नहीं भरता मेरा, घड़ी भी मेरे कब्ज़े में नहीं। तो इतने अच्छे सामीन को, इतने बरकत वाली ज़िक्र को छोड़ के जाने को भी जी नहीं चाहता, लेकिन ज़ाहिर मजबूरियाँ हैं, कहीं ना कहीं नौकरी तो सब जगह पे देनी है। एक आयत पढ़नी है, फिर उसी से सफ़र करना है। ये उस वक्त की अल्लाह बात कर रहा है जब वक्त था ही नहीं। जो पहले जुमले पे बोल पड़े हो, आपका मेरे ऊपर एहसान हो गया। बाबा कासिम शाह सरकार, पीर आसिफ शाह, बाबा अउन शाह, सारे सबके लिए दुआ कर रहा हूँ। बच्चे जवान, आपकी मेरे जवानों क्या बात है, बच्चों की क्या बात है। डायरेक्ट खिताब है अल्लाह का फरिश्तों के साथ। पता नहीं क्यों दिल कर गया है जाए है कि ये बात की जाए। मैंने सोचा भी नहीं था, मौला ने भेज दी पीर सफदर शाह जी। फरमाया, मेरे फरिश्तों, इन्नी खालिकुन बशरुम मिनत्तीन, मैं मिट्टी से एक बशर बनाने लगा हूँ। क्योंकि सामेईन इतने कमाल के हैं तो बात भी कमाल हो जानी चाहिए। पिछले सरदारों को भी दुआएं दे रहे हैं जी, सरकार आपकी मेहरबानी है। मैं मिट्टी से बशर बनाने लगा हूँ। तीन, इसी तो ये नून तीन, इसी तीन को नहीं समझे बंदे, गूंधी हुई मिट्टी को तीन कहते हैं। ये जो कहा जाता है कि 40 दिन आदम की मिट्टी को गूंधा गया, तो गूंधा तो हाथों से जाता है। ये छोटे छोटे बच्चे मेरे शहर के मुस्कुरा रहे हैं, आपको वाह वाह है। जो हाथ फैल जाते हैं उन हाथों का मैं नौकर हो गया हूं। थैंक यू सर। हैदरी सुभान अल्लाह। आपके क्या कहने हैं? मैं मिट्टी से बशर बनाने लगा हूं। फरिश्तों ने कहा, तू सन्नाए मुतलक है, तू अज़ली और अबदी कारीगर है। तेरे सामने चूं चरा कब कैसे कहने वाला मुशरिक होता है। तेरी मशीयत में है तो बना बशर। मिंबर आले मोहम्मद की कसम, 3 मुहर्रमुल हराम है, अज़ान के बाद का वक्त है, कबूलियत का वक्त है, रूहानियत का वक्त है। आले मोहम्मद इस टाइम बरकत ही नाज़िल है। फिर बैठे भी हम उनके दरवाज़े पर हैं। एक कसीर तादाद है हुसैन के आज़ादार मातमी सादात की मेरे सामने चैलेंज करके जाफ़र कह रहे, अल्लाह ने मिट्टी से बशर बनाया ज़रूर है, लेकिन मिंबर की कसम बनाया उसने अपने दोनों हाथों से। कोई हाथ नीचे ना रह जाए जो अली को मानता है। क्या खरीदार अली शाह जी मिला दिए। आपकी क्या बात है। बाहर वाले अंदर वाले सबको सलाम कर रहे हैं। मिट्टी से, आप जीते रहो मेरे बच्चों, मिट्टी से बशर बनाया जरूर है, लेकिन बनाया उसने अपने दोनों हाथों से है। मैं अपनी जानिब से कहूँ तो जो दिल करे मुझे सजा दे, यहाँ से उठाएं, अपने शहर से बाहर फेंकें। अगर मेरे जुमले की तायीद और तस्दीक कुरान करे
تو پھر آخر تک داد اور دعا میرا حق ہے، اور علی کے شیعہ حق کسی کا نہیں کھاتے۔ 6.5 لاکھ سال کے بدبخت عبادت گزار شیطان سے اللہ ناراض ہو کر اسے کہہ رہے ما مانا کا ان تسجد لما خلقت بیدی، اور مجھے جھکنے والا بدبخت اسے سجدہ کیوں نہیں کرتا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کوئی ہاتھ ہے جو علی سے خیرات لے جائے؟ کون سا ایک لمحہ بھی نہ لگا اور آپ میرے ساتھ شامل ہو گئے۔ مرشد اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب چھیڑ دیا ہے، چھوڑنا نہیں، چھوڑنا نہیں اب مجھے۔ اب چھیڑ کے جو چھوڑے وہ سنگت اچھی نہیں ہوتی۔ اب آپ نے محبت کر دی ہے تو اتنی داد کافی ہے، اس سے زیادہ کیا کرنی ہے لے کے؟ اس سے میرا پیٹ نہیں بھر رہا تو پھر باقی کیا بھروں گا؟ آپ نے میرا کوئی لفظ ضائع نہیں کیا ہے۔ اسے سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے۔ ہاں بھائی جان، تو بے بدن ہے، بے جسم ہو کے فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یا تو زمانہ اللہ کے ہاتھ مان کے ہو جائے مشرک، یا پھر آئے حسین کی مجلس میں ہم ان کو بتائیں کہ وہ کون سے دو ہاتھ ہیں۔ آپ کا ہاتھ دعا بن گیا ہے میرے لیے، جو ہاتھ اٹھا چکے ہو وہ خیرات لے رہے ہو۔ در سید آپ کو بابا، ان بچوں کو، ان جوانوں کو، آخری او عزادار سب کو سلام کر رہا ہوں کہ وہ کون سے ایسے دو ہاتھ ہیں جنہیں اللہ کہتا ہے یہ میرے ہاتھ ہیں۔ چلو آپ نے محبت پیش کی، ایک آیت اور پڑھتے ہیں، ایک آیت اور پڑھتے ہیں، سورۃ المائدہ۔ اس میں اللہ نے ایک یہودیوں کے اعتراض کا ذکر کیا ہے۔ میں پہلے وضاحت کر دوں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو، اور آج کل غلط فہمی ہوتی نہیں، بنائی جاتی ہے، ہوتی نہیں۔ بات تو ہر شے واضح ہے، ویسے کوئی ناراض ہو جائے تو پھر کیا کر سکتے ہیں، منا لیں گے اسے۔ یہودیوں کے ایک اعتراض کا ذکر کیا ہے، پھر اس اعتراض کا اس خالق نے خود جواب دیا ہے۔ فرمایا قالت الیہود ید اللہ مغلولۃ غلت ایدیہم بما قالوا بل یداہ مبسوطتان۔ آیت نہیں ہے، باد صبا کا جھونکا ہے، تیرے مذہب کی تصدیق کر رہا ہے اللہ کا قرآن۔ جاگنا، اللہ کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں، یہودی کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے اور وہ بھی بندھا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان کے دونوں بندھے ہوئے ہیں، یہودیوں کے۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کہتے ہیں میرا ایک نہیں، میرے دو ہاتھ ہیں اور دونوں کھلے ہوئے ہیں۔ جسے لطف لینا آتا ہے قرآن کا، جسے قرآن فہمی ہے تھوڑی تھوڑی، ایک باری ہاتھ سارے اونچے مہربانی فرماؤ جوان حیدری۔ آپ کو بابا ہے، جتنا جی چاہے اتنا جیتے رہو، جب جینے سے جی بھر جائے۔ یا علی باقر شاہ، ادھر والے سردار، مسکراتے رہنا جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہو، داد نہ بھی دینا لیکن چہرے پہ مسکراہٹ ضروری ہوتی ہے، بڑا ڈھیر سارا ثواب ہے۔ تفسیر نور و ثقلین میں آپ کے 5ویں مولا فرماتے ہیں جو بندہ میرے دادی علی کے فضائل سنے، نہ ہاتھ اٹھائے، نہ واہ واہ کرے، کچھ بھی نہ کرے، صرف میرے دادے کا نام سن کے مسکرا پڑے، 50 سال کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے۔ پتہ نہیں کیا مانگتا ہے زمانہ علی سے۔ اللہ کاش یہ میرا آخری محرم، مجلس محرم کی آخری ہوتی تو پھر ادھر ہی ہوتے۔ پھر دو ہاتھوں کا ذکر، شیطان سے کہہ رہے اسے سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، پھر کہہ رہے میرے دو ہاتھ ہیں اور دونوں کھلے ہوئے ہیں۔ آیات کا ایک قافلہ ہے، وہ ساری پڑھیں تو ساری رات لگ جائے گی۔
مولا کی قسم ایک قافلہ ہے آیات کا. چلو ایک آیت اور پڑھتے ہیں. ادھر والے کو چپ کر گیا قرآن سن کے. بیٹا قرآن گھروں میں پڑھا کرو. میں تھپڑے مار مار کے پڑھاتی رہتی تھی ہمیں. آج کل تو سختی نہیں کرتے بچوں پر. ہاں جتنا قرآن پڑھو گے جتنا قرآن پڑھو گے اتنا علی دل میں آتا جائے گا. قرآن علی بتاتا ہے اور کچھ بھی نہیں بتاتا ہے. آپ کے چھٹے مولا کا فرمان نہ ہو مجھے سیدہ سزا دے. سرکار فرماتے قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جس میں اللہ نے ہمارے داد علی کا ذکر نہ کیا ہو. اس سوالی نے کہا پیر کاظم شاہ کہ ابن رسول اللہ یہ جو سورت توحید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جب آپ اس سورت توحید کو شروع کریں نا یعنی بسم اللہ پڑھ کے آپ کل کہہ دیں پھر واجب ہے کہ پوری پڑھیں، ادھوری نہیں چھوڑنی. 2 صورتوں کے بارے میں حکم ہے، ایک یا ایھا الکافرون اور ایک سورت توحید، کہ دونوں کو پڑھو. اگر شروع کرو تو پھر چھوڑ نہیں سکتے، پوری پڑھیں. میں نے بڑی تحقیق کی کہ دونوں کے بارے میں کیوں پورا پڑھنے کا حکم ہے، تو مجھے سمجھ اتنی آئی کہ ایک سورت میں تولا ہے دوسری میں تبرہ ہے. جو یا ایھا الکافرون ہے وہ ساری اس میں تبرہ ہے کافروں پہ، وہ ان دونوں کو واجب ہے. اس لیے میں نے بھی پوری پڑھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یا ابن رسول اللہ سورت توحید میں تو اللہ کے علاوہ کسی کا بھی ذکر نہیں، صرف ذات واجب الوجود کا ذکر ہے، تو وہاں آپ کے دادا علی کیا ہیں، کہاں پہ ہیں علی اس صورت میں؟ میرا دل کرتا ہے میں پیر جی اڑ جاؤں. یہ اڑے نہ اڑے میں تو اڑوں نا، میں تو خوش ہو جاؤں نا، آپ بھی سارے خوش ہو جائیں گے. سرکار فرماتے ہیں تو ڈھونڈ رہا ہے کہ اس صورت میں میرے دادا علی نہیں ہیں. انہوں نے کہا مولا نظر تو نہیں آ رہے، صرف اللہ کا ذکر ہے. فرمایا نکتہ تو اس میں بھی ہے. جیو کیا کمال کے سامنے ہے نیاز بیگ. تھک نہ جانا آپ جی جی بڑا بڑا سخیلا لکل اللہ. کیا پڑھے کیا چھوڑے بندہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف قرآن پڑھا جا رہا ہے. اتنا قرآن پورے سال میں کعبے کے قریب نہیں پڑھا جاتا جتنا 10 دنوں میں حسین کی مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے. مولا کی قسم یہ خام خواہ بندے ناراض ہوتے ہیں ہم سے. ہاں سبحان اللہ. بابا جی پھر یہ آپ اور میں ادھر بیٹھیں اور یہ باتیں کریں ورنہ تو چر ہو جائیں گے کلیجے. علی ہے وہ، کون برداشت کرے نطفے کی پیداوار کو کیا پتا کہ علی کیا ہے. آباد رہے وہ بندہ جو فضائل علی پہ خوش ہو رہا ہے، کبھی دکھ نہ دیکھے وہ بندہ جو یہاں تشریف فرما ہے. مولا آپ کو عزتیں دے، رزق دے، صحت دے، سلامتی دے، آپ کے گھر آباد رہیں، نسلیں آباد رہیں، بچے جوان مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ سادات لے جاؤ خیرات سیدہ کے دروازے سے. دیکھنا جناب سننا مجھے سرکار کی حدیث ہے حسین کے نانا کی بابا جی کہ یا علی تو میری امت میں ویسے ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد. داد ہو گئی ہے تھوڑی اور تم نے مجھے چھیڑ کے پھر چھوڑ گئے ہو. وہ بابا جی تو میرے ساتھ باتیں کرتے رہیں گے، میں بھی ان کے ساتھ چلتا رہوں گا، لیکن آپ نے بھی ساتھ رہنا ہے نا. میں نے بڑی تحقیق کی، بڑا بھاگا، بڑا دوڑا، رات کو دن کو سوتا ہی نہیں، نیند مجھے آتی نہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں آتی، جبکہ سونا فطرت ہے، ہر بندہ سوتا ہے، ہر بندہ سوتا ہے. میں بڑی کوشش کرتا ہوں چلو جو بھی ہے پھر آنکھ شانک تو بند کرنی پڑتی ہے نا. ہاں وہ تو میرے شاہ ولایت نے بھی شب ہجرت آنکھ میچ لی تھی، جو کبھی نہیں سوتا علی. میں نے بڑی تحقیق کی کہ اللہ کے پاک رسول نے
علیم مولا کی جو مثال ہے وہ سورت قل ہو اللہ سے کیوں دی؟ سورت رحمان سے کیوں نہیں دی؟ سورت یاسین سے کیوں نہیں دی؟ سورت والناس سے کیوں نہیں دی؟ سورت آل عمران سے کیوں نہیں دی؟ سورت رحم، اتنی صورتیں ہیں ساری مقدس ہیں، سورت قل ہو اللہ سے کیوں دی؟ اکیلا بولوں گا خود کو داد دوں گا، آپ شاید میں نہ پہنچا سکوں، بات کھولی نہیں جا سکتی۔ تو اس کی تحقیق یہ نکلی کہ باقی جتنی قرآن کی صورتیں ہیں ان میں مخلوق کا ذکر ہے، اس میں نہیں ہے۔ کیا فائدہ اس ہاتھ کا جو ہاتھ بازار میں کھڑے ہو کے چاول کھائے اور علی کو سلام نہ کرے؟ اللہ اکبر۔ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے جو جوان ہو، حیدری۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ یا علی مدد۔ اللہ شیطان سے کہہ رہے اسے سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، پھر فرماتا ہے میرے دو ہاتھ ہیں اور دونوں کھلے ہوئے ہیں۔ نوح سے اللہ کہہ رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے کشتی بنا۔ اس نے کہا میں حجت ہوں، رسول ہوں، پیغمبر ہوں، تیری بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، مجھے کشتی بنانے کا ڈھنگ نہیں، مجھے کیا پتا کشتی کیسے بنتی ہے۔ اللہ نے جو نوح کو حوصلہ دیا ہے وہ قرآن میں آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں وس ہے، خدا کرے کہ یا علی مدد فرمائے اور آپ سارے پہنچ جائیں۔ اللہ کہتے ہیں وَسْنَعُ الْفُلْقَ بِأَعْيُنِنَا، نوح گھبرا نہیں، تو کشتی بنا، میری نہیں ہماری آنکھیں تجھے دیکھ رہی۔ یہ ہے علی کے ماننے کا معجزہ بھائی جان، کہ اب بندے کو قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ میری نہیں، تھینک یو سر، میرا بیٹا، میرے چندہ، پچھلے اگلے حیدری، میری نہیں، جمع کا صیغہ ہے، آیونینا، ہماری آنکھیں، اور قرآن جمع سے بھرا پڑا ہے۔ کتنی دفعہ اللہ نے کہا ہے ہم، میں ہوتا تو پھر داد دے دیتا، میں داد دینے میں بڑا فراخ دل ہوں، سننے کا ڈھنگ مجھے بڑا حسین کی ماں نے عطا فرمایا ہے۔ ہر بندہ نہیں سن سکتا، سنتے سارے ہیں پر کوئی سنتا ہے، لیکن یہاں کمال کے سارے صاحبان تشریف فرماؤ۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ہم، آپ پہلے بولے ہیں جی۔ پھر فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ہم اپنے محبوب سے فرما رہا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے سیدہ عطا کی ہے۔ ہم، میں نے تو بات ہی کھول دی ہے، اب تو میں نے پردہ رکھا ہی نہیں ہے کہ کوثر لقب ہے حسین کی اماں کا۔ ہم یہاں بھی نوح سے کہہ رہا ہے گھبرا نہیں، ہماری آنکھیں ہاں تجھے دیکھ رہی ہیں۔ اپنی مرضی کے عالم سے پوچھیں، شیعہ اپنی مرضی کے علماء سے، میرے علماء تو موجود ہیں لاہور میں، اہل سنت بھائی جو مجلسوں میں آتے ہیں، آپ اپنی عالم سے پوچھیں کہ شیعوں کا ایک چھوٹا سا ذاکر ہے جس کا نام ہے جعفر، وہ یہ کہہ رہا تھا، کیا سیکھ کہہ رہا تھا؟ اگر وہ کہیں ٹھیک تو پھر مجھے دعا دینا، اگر وہ کہیں غلط کہا تو لکھوا کے لانا، جو سزا دیں گے میں قبول کروں گا۔ یہ جو آیون ہے نا، الف عین یہ پیش نون یون، آیون، یہ ہے جمع کا صیغہ، لیکن عربی میں جمع کی 3-4 قسمیں ہیں۔ عربی بڑی وسیع زبان ہے، اس لیے عرب والے جو ہیں وہ بڑا نخرہ کرتے ہیں، جسے ہم بدو کہتے ہیں نا کہ یہ بدو ہیں، وہ بدو جاہل نہیں، وہ دیہاتوں میں رہتے ہیں، وہ شہروں میں آتے نہیں کہ ہماری لینگویج خراب ہوتی ہے شہر میں جا کے، وہ اپنی فصاحت و بلاغت قائم رکھتے ہیں، وہ بدو میں بڑی عربی فصیح اور بلیغ بولتے ہیں وہ، تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ بدو ہیں، وہ بدو اس لیے کہ دیہات میں رہتے ہیں، اگر وہ شہر میں آ جائیں تو شہر کا حاکم انہیں ملتا ہے،
یہ بھی ایک علیحدہ سٹوری ہے، پھر آپ چپ کر جائیں گے۔ تو آئین جو ہے نا یہ جمع قلت ہے عربی میں، جمع کثرت نہیں، قلت۔ اور عربی میں جمع قلت 10 سے زیادہ نہیں ہوتی، 11 نہیں ہوتی، 10، اس کی انتہا 10 ہے۔ مولا آپ کے شیعہ بڑے لاڈلے ہوتے ہیں، میں ہاتھ ہی باندھ سکتا ہوں۔ یعنی اللہ حضرت نوح سے فرما رہا ہے کہ بنا کشتی، ہماری 10 آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں۔ جو چپ کر گئے ہو، ایک منٹ، ہاتھ نیچے نہ کرنا، ہاتھ نیچے نہ کرنا، اور ایک منٹ میری بات سن لینا، میں بچوں کے لیے بات کروں سید۔ یہ بھی میں بھولی قوم کو بتاؤں کہ بندے 5 ہوں تو آنکھیں 10 ہوتی۔ بھائی جان مہربانی، جو ہاتھ اٹھ گئے ہیں یہ ہاتھ حسین کی اماں سے خیرات لے گئے، جو نہیں اٹھا سکے میں کیا کر سکتا ہوں؟ ایک باری ہاتھ اچھے جوانہ دے، مہربانی ہوئے گی۔ حیدری آگے چلیں۔ اللہ کی آنکھوں کا ذکر، اللہ کے ہاتھوں کا ذکر۔ پہلے ایک آیت پڑھتا ہوں، آیت کے بعد آپ کو ایک فارسی کا شعر سناتا ہوں۔ پھر وہ شعر نہیں ہے، یہ نہیں مجھے پتا، یہ میں نے کبھی نہیں کہا، میں نے کبھی غیر پارلیمانی گفتگو ممبر پہ نہیں کی۔ جو ہے حق وہی بات ہوتی ہے۔ ببر شعر کیا ہوتا ہے آل محمد کے فضائل کے سامنے؟ وہ شعر نہیں ہے، عرش ہے جو اللہ آپ کی جھولی میں رکھ دے گا، اور آپ میرے سمیت اڑیں گے، یا میں آگے یا آپ پیچھے اور میں آپ کے ساتھ۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن کچھ بندے ہوں گے جو اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے، بلا تشبیہ، یوں کاٹیں گے ہاتھوں کو، جاگتے رہنا، اور کیا کہیں گے؟ یا لیتنی کنت تراب، کاش میں ترابی ہوتا۔ اب تو بدبخت ہے بندہ جو آل محمد کے دروازے پہ نہ آئے۔ اب تو قرآن پکڑ پکڑ کے لا رہا ہے کہ 14 کو مانو۔ کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں تراب ہوتا، کاش میں خاک ہوتا۔ جو بھی ترجمہ جناب کے بارے میں ہے نوکر کے لیے حاضر ہے، میں میرے بارے میں جو آپ قبول فرمائے میں اسی پہ راضی ہوں۔ مٹی ہوتا، خاک ہوتا، ترابی ہوتا، تراب ہوتا، جو بھی ترجمہ کسی کو پسند ہے میں جعفر اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اسی آیت کو سامنے رکھ کے فارسی کے ایک شاعر نے میرے مرشد علی کی شان میں جو شعر لکھا ہے، غازی کے علم کی قسم، وہ جنت کا ایک آپ کو دریچہ کھل جائے گا۔ وہ کہتا ہے تا شد عرض نجف آرام گاہ بو تراب، عرش گوید ہر زمان یا لیتانی کنت تراب۔ وہ کہتا ہے جب سے علی نے نجف کی مٹی میں سونا شروع کیا ہے، تب سے اللہ کا عرش کہہ رہا ہے میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہوتا۔ جس کی چھت پہ علم ہے اس کا ہاتھ اونچا ہونا چاہیے۔ جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو، حیدر حیدر، آپ سلامت رہیں سید۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ تیرے امام زمانہ نے جتنی آپ کو طاقت دی ہے، پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری۔ یا اگلا مجمع آپ کی آواز 4 نجم تک جانی چاہیے۔ الہی آمین۔ نعرہ حیدری، نعرہ میرے مولا نے پسند نہیں، پوری طاقت کے ساتھ نعرہ حیدری۔ یا علی، مجمع میں، پہاڑوں میں، قرآن کے 30 پاروں میں نعرہ حیدری۔ علی نبیوں کا رسول مشاہے، علی نبیوں کا حاجت، بے شک علی ناصر الانبیاء، بے شک۔ کلہ ایمان، کلہ چلو ایک دفعہ طاقت استعمال کر لیتے ہیں۔ حیدری، یہاں تو کم از کم 2-2.5 گھنٹے پڑھنا چاہیے، پھر میرا کلیجہ بھرے، میرا نہیں بھرتا۔ مولا کی قسم ساری رات آپ کو سوچتا رہتا ہوں کہ یار
1 घंटा कुछ भी नहीं है। जुमला मसाहब का भी पढ़ना होता है, दिन भी मसाहब के हैं, फिर आपका ये भी हसरत पूरी करनी होती है कि मसाहब थोड़ा पढ़ा जाता है। तो लेकिन फिर क्या करें, जब आप फ़ज़ाइल में जाएं तो फिर आपको वापस नहीं ला सकते, फिर कैसे खींच के लेके आएँ। चूँकि साहिल का जो तमाशाई होता है ना, जो समंदर के किनारे पे खड़े होकर लहरों को देख रहा है, उसे क्या खबर कि लहरों में मज़ा क्या है। जो अंदर उतरेगा उसे पता चलेगा ना। जो अली की विलायत के समंदर के साहिल पे खड़े हैं वो मज़े करें, जो अंदर जाना चाहते हैं साथ आएं। आँखों का जिक्र, हाथों का जिक्र, आगे चलते हैं। मदीने का शहर, महल्ले बनु हाशिम, बनु हाशिम के महल्ले का एक दरवाज़ा, दरवाजे पर खड़ा एक सवाली, सवाली मांग रहा है रोटी। यार आप ना बोलते तो मैं, ये मुझे छोड़ गए थे। सवाली अर्शी है, ज़मीन का नहीं, फरिश्ता है, बशर नहीं, मलक है, बंदा नहीं, नूरी है, खाकी नहीं, मोतबर फरिश्ता है, छोटा फरिश्ता भी नहीं। वो अली के दरवाजे पे खड़ा है और जो उन्होंने सवाल किया वो भी कुरान में आयत है। और ये आयत पढ़ते हुए मुझे बड़ा मज़ा आता है और मेरा दिल करता है कि उसी अंदाज में पढ़ूं जिस अंदाज में उन्होंने सवाल किया था अली के दरवाजे पर। वो कह रहे हैं वयुतइमून अत्तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम वासिल। और जिसका रिज्क कम हो इसी आयत की तिलावत किया करे। कोई चिल्ला शिल्ला नहीं काटना पड़ना, बस सुबह उठ के 110 दफ़ा पढ़ ली। अब उसके लिए चिल्ला काटना पड़ेगा, किसी कब्रिस्तान में बैठना पड़ेगा। अली को बुलाने के लिए कोई कोठी शोठी नहीं बनानी पड़ती। चलते फिरते कह दो या अली मदद, वो आ जाते हैं। जागना सरकार, हम में रोटी दो, तो आम का लफ्ज़ है। मैंने कहा परवरदिगार, ये जो अली के दरवाजे पे खड़े होकर रोटी मांग रहा है ये फरिश्ता है, बंदा नहीं। अल्लाह कहते बिल्कुल फरिश्ता है। मैंने कहा जी मालिक इसे भूख ही नहीं लगती, चले गए हो कि इधर हो? अल्लाह कहते नहीं लगती, फरिश्ते को कहाँ भूख लगती है। मैंने कहा जी जब भूख नहीं लगती तो रोटी क्यों मांग रहा है? जो इस लफ्ज़ पे बोलेगा जो मैं अभी कहने लगा हूँ उसको मैं कब्र तक याद रखूंगा, जन्नत के दरवाजे तक उसे सलाम करता जाऊंगा, कब्र में जाके अली के सामने उसकी शक्ल याद रहेगी, नाम याद रहेगा, गवाही दूंगा। अल्लाह कहते हैं जो रोटी मांग रहा है इसका नाम क्या है? मैंने कहा जी मेकाईल। कोई भी नहीं बोला, गवाही किसी की भी नहीं होगी। अल्लाह कहते हैं इसका काम क्या है? मैंने कहा जी ये खुद रिज्क बांटता है तेरे हुक्म से। अब पहुंच गए हो, अब पहुंचे हो। अल्लाह कहते मैं भी तुझे समझा रहा हूं कि जो कायनात को बांटता है वो भी अली से मांगता है। हाँ, मैं बड़ी आराम से गुजर गया हूं, मैंने किसी को तकलीफ ही नहीं दी। गाजी की कसम सैयद, तकलीफ देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप हैं ही कमाल। उसने कहा मुझे रोटी भेजो, सीटें बनाओ भाई, सेट हो जा। हाय 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 हाय। एक रोटी अमीरुल मोमिनीन के सामने, एक रोटी है सैयद आलमीन के सामने, एक रोटी है सरकार हसन मुज्तबा के सामने। 3 रोज़े रखे थे आले मोहम्मद ने मन्नत के। तो जब वो रोज़े की अफ्तारी का वक्त आता सवाली दरवाजे पे आ जाता। अफ्तारी के वक्त अभी अली ने लुकमा तोड़ा नहीं, अभी मखदूमा ने नहीं, हसन मौला हुसैन मौला किसी, हाँ जी हाँ 14 सफ़र आपकी पढ़ रहे हैं सरकार, अभी किसी ने लुकमा नहीं तोड़ा कि बाहर से आवाज़ आई मैं यतीम हूँ। सिर मारो तो भी आयत यही है, जो बोल पड़ो तो भी यही है। आपके चुप करने से कोई आयत ने माज़अल्लाह बदल नहीं जाना। यतीम हूँ, मुझे रोटी दो। जो मांग रहा है वो फरिश्ता है, जो अली अंदर से भेज रहा है उन्हें भी पता है वो फरिश्ता है। अमीरुल मोमिनीन खुद नहीं गए ना अपने बेटे को भेजा, बस आवाज दी फिजा, शाबाश। हाँ, क्या खैरात है रजा, कितने राजी हैं मेरे मौला इन आज़ादारों पर, सादात पर, बानियान, सारे बानियान तशरीफ फरमाए। फिजा बहन जी सरकार,
یہ میری روٹی سوالی کو دو. ایک جملہ میں زور سے کہوں گے تو لڑائی ہو جائے گی. میں ہولی ہولی آنا جی, تاکہ کسی کی یہ ہر بندہ برداشت کر جائے. جو علی فرشتے تک روٹی اپنی کنیز کے ذریعے بھیج دے, وہ میرے 2 بچے نہیں پال سکتا. سبحان اللہ. یہ وہ ہاتھ ہے سید جن کی چھتوں پہ علم ہے میرے مرشد عباس کا. مجھے ضرورت نہیں پڑی نیاز بیگ میں میز پہ ہاتھ مارنے کی. علی علی سے دلوں کو سکون ملتا ہے. ٹائم تھوڑا ہی. علی علی سے دلوں کو سکون ملتا ہے. نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. بے شک نصیب جیسا بھی ہو یا علی مدد کہہ کر خدا سے کچھ بھی مانگو ضرور ملتا. میرا بھائی جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں نا, وہ عرش سے مدد کرتا ہے, یہ نجف سے مدد کرتا ہے, چونکہ وہ بھی علی ہے. میرا مولا بھی آپ کو سلام ہے جو نہیں تھکنے والی قوم میرے سامنے تشریف فرمائے. آخری حلالی تک وہ بہر والے گلی والوں تک دعائیں دے رہا ہوں, سلام کر رہا ہوں جی. فضا یہ میری روٹی سوالی کو دو. بلا تشبیہ امیر المومنین کی روٹی اٹھائی, جناب فضا دروازے کی طرف چلنے کا ارادہ فرمایا. پیچھے سے جناب سیدہ عالمین بولی. بانی بھی سجاد ہیں, سادات عظام ہیں, سامنے بھی سید تشریف فرمائے, پیچھے بھی تشریف فرمائے, دائیں بائیں بھی سادات بیٹھے ہیں. اس جملے کی قیمت میں صرف سادات سے وصول کرنے کو دل کر رہا ہے. اگر اس جملے پر سید مجھے شاباش نہیں دیں گے تو قیامت کے دن میں جناب سیدہ کو شکایت لگانے کا حق رکھتا ہوں. بی بی کیسی اولاد تھی آپ کی جو آپ کی شان سن کے نوکر کو شاباشی نہ دے سکے. باقی امتی میرے اپنے بھائی ہیں, ان سے داد میں چھین لوں گا. جیسے فضا روٹی امیر المومنین کی لے کے چلی, پیچھے سے عالمین کی ملکہ میری مخدومہ بولے, فضا جی مخدومہ. فضا علی بڑا کریم سہی, یہ اپنی شہادت والی انگلی کو اشارہ کرے نا تو حکم خدا سے کائنات کے ذرے ذرے تک رزق پہنچ جاتا ہے. لیکن فضا یہ منظر تو تو روز دیکھتی ہے, علی اپنی روٹی مجھ سے مانگتا ہے. شاباش, سبحان اللہ. اس عقیدے کو سلام, اس لہو کو سلام جو آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے. پتہ نہیں کیا ہے میری مخدومہ بھی. اللہ اکبر. کلندر جی سید بسم اللہ. یہ میری روٹی بھی سوالی کو دو. سیدہ کی ادھر روٹیاں, میں آپ کو وہاں بازی نوکر ہو گیا تو روٹیاں ہو گئیں 2. تھک گیا ہے, لسی روسی نہ پیا کر, سارا دن استاد مارتا ہے. دودھ سود پیا کر. یہ دہی لسی دماغ سن کر دیتی ہے, تو بچے کو صبح صبح دودھ سود پلانا چاہیے, کوئی فروٹ کھلانا چاہیے تاکہ فریش ہو کے اسکول میں جائے. تو روٹیاں ہو گئیں 2. پھر داد بن گئی ہے نا, نہ دے پھر بھی میری بن گئی ہے. 2 روٹیاں لے کر جناب فضا دروازے کی طرف جانے لگی. پیچھے سے حسن مجتبیٰ بولے, اماں یہ میری ماں اور میرا بابا دونوں بڑے کریم ہیں, لیکن اماں دسترخوان میرا مشہور ہے. جیو جیو. یہ میری روٹی بھی سوالی کو دو. میں علی شاہ جی جلدی کر رہا ہوں ورنہ میں رکا رہتا. روٹیاں ہو گئی 3. دعا کرنا مرشد. روٹیاں کتنی ہو گئی؟ در والے بول پڑو یار, مہربانی کرو. 3. اب یہ جملے کی قیمت مجھے 18 ملکوں میں نہیں ملی. میرا گھر ہے, بچے کو گھر سے مل جائے بہر سے تو نہیں مانگتا. میں کیوں کہوں کہ مجھے وہاں سے ملی وہاں سے ملی, نہیں, ہمیں گھر سے مل گئی. 3 روٹیاں لے کر جناب فضا چلی. پیچھے سے سلطان کربلا بولے, اماں یہ تینوں دنیا کے بہت بڑے کریم ہیں, لیکن اماں تو جانتی ہے میرا اور میرے اللہ کا مزاج ایک ہے, وہ بھی کھلاتا ہے کھاتا نہیں. حسین بھی کھلاتا ہے کھاتا. سبحان اللہ. روٹیاں ہو گئی 4. کتنی؟ 4. کتنی؟
पिछले दोस्त में थोड़ी तकलीफ फरमाते हो जी। 4, मेहरबानी। मिली 4 हैं, पहुंची 5 हैं। मेहरबानी भाईजान। 5वीं रोटी खुद जनाब फिजा ने दी कि जब सरदार दे रहे हैं तो मैं क्यों भी रखूं। तो फरिश्ता कह देता फिजा से, तेरी रोटी मैं क्यों लूं। हाँ, अब मुझे हाथ गिनने पड़ जाएंगे भी मैं तो सरदारों की रोटियां लेने आया था, तेरी क्यों लेके जाऊं। अली की कनीज की रोटी भी ले गया 5। चादर ततहीर के 5 तन और हैं, सूरत दहर के 5 तन और हैं। चादर ततहीर में 5वें तन मुस्तफ़ा है, सूरत दहर में 5वीं फिजा है। और जब आप सूरत दहर को घरों में पढ़ेंगे ना तो अल्लाह ने पूरी सूरत में जन्नत का जिक्र भी किया है, लेकिन वहां सोने का जिक्र नहीं किया। सोना, गोल्ड, फिजा फिजा फिजा, चांदी चांदी चांदी। कि जन्नती की निशानी है कि उसके हाथ में चांदी का कंगन होगा। हमने पहले पहन के बता दिया है। रोटियां पहुंची 5, पहले दिन 5, दूसरे दिन फिर 5, तीसरे दिन फिर 5। रोटियां गई हैं 15, आयतें पुरशद उतरी हैं 30। आपको वाह है सर। एक रोटी के बदले में अल्लाह ने 2 आयतें भेजी। हुसैन की माँ आटा गूंधे तो आयतें कतार बांध लेती हैं, अली मट्टी गूंधे तो मेरा प्यू आदम बन जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गूंधने और बनाने में फर्क है। बनाना और होता है। तीसरे दिन रोटियां लेकर, तीसरे दिन 15 रोटियां लेकर जो फरिश्ते ने जनाब फिजा से कहा वो भी आयत है, जो अली की कनीज फरिश्ते से बोली वो भी आयत है। सुभान अल्लाह। और यहां तो अली की कनीज बोले तो कुरान बन जाता है, अली बोले तो क्या बने। व्हाट्सएप के शिया हो ना बेटा, जो दिल में आया लिख के भेज दिया। मैदान में बोलना चाहिए, मर्द हो और आप खूबसूरती से बोल रहे हैं। मुझे शिकवा आपकी समाज से नहीं, तवज्जो से नहीं, लेकिन कोई कोई लफ्ज़ में खा जाते हैं। ये बच्चे साथ बैठे हैं मेरे अपने, छोड़ने भी यही जाता है, लेने भी यही जाता है। ये ना हो कि रास्ते में मुझे कुछ कर ले। हाँ, तेरी मेरी है प्यार मोहब्बत, बच्चा हूँ। जो फरिश्ते ने कहा वो भी आ जाता है। फरिश्ता तीसरे दिन रोटियां लेकर यूं हाथ बांध कर कहता है, कद शकर तो लकुम, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे रोटियां दी। उसने कहा शुक्रिया। अली की कनीज ने बिला तस्बीह फरिश्ते को देखा, भाई रोटियां ले ली हैं जी, अब रास्ता लीजिए। हाथ नीचे ना करना, हाथों का जिक्र, 2 हाथों का जिक्र, फिर 2 हाथों का जिक्र, फिर आंखों का जिक्र। कुरान में अल्लाह के पहलू का जिक्र भी है। जो फिजा ने फरिश्ते ने कहा ना आपका शुक्रिया, आपके हाथ उठे हुए हैं, बड़ी मेहरबानी है। जब फिजा को फरिश्ते ने कहा ना शुक्रिया, अली की कनीज यूं देकर कहते इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। बीबी कहती हमने ये रोटियां तेरे शुक्रिया के लिए नहीं दी, वजहुल्लाह के सदके में दे। अल्लाह के हाथों का जिक्र, कलंदर, अल्लाह के हाथों का जिक्र, अल्लाह की आंखों का जिक्र, अल्लाह के पहलू का जिक्र, अल्लाह के चेहरे का जिक्र। मेरा मालिक, तुझे तो अली सजदा करता है, तेरी बारगाह में आते हुए भी डर लगता है कि तेरे हाथ में कुदरत का ताज़ियाना है, लेकिन मुझे अली की विलायत की टेक है, इसलिए तेरी बारगाह में इल्तमास करना चाहता हूँ। अल्लाह कहते बोल क्या कहना चाहता है। मैंने कहा मालिक जो चीज़ तू रखता ही नहीं, हाथ आंखें पहलू तेरे हैं ही नहीं, उसका जिक्र क्यों करता है। अल्लाह कहता मैं तेरे अब्बा आदम से डायरेक्ट नहीं बोला, तू मुंह उठा के किधर आ गया।
اچھی نہیں لگی بات؟ جا کسی قرآن کے وارث سے پوچھ، میں نے قرآن کو بے وارث نہیں بھیجا. ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. اللہ کہتے ہیں ہم نے اس قرآن کے وارث بنائے ہیں اپنے مصطفیٰ بندوں میں سے. تم ڈھونڈ، کسی وارث سے پوچھ. تو کون ہوتا مجھ سے الجھنے والا، پوچھنے والا؟ جب میں نے آپ کے چھٹے مولا کی دہلیز پہ سجدہ کر کے پوچھا مالک اللہ کے ہاتھ نہیں، آیت کیوں ہے، پہلو نہیں، ذکر کیوں ہے، چہرہ نہیں، قرآن کیوں ہے، جو چیز ہے نہیں وہ ذکر کیوں ہے؟ مسکرا کے محمد کے بیٹے فرماتے ہیں بے وقوف نہ بنو، جہاں اللہ قرآن میں اپنے بدن کا ذکر کرتا ہے وہاں مراد ہم ہوتے ہیں. ہم ہی اللہ کے ہاتھ ہیں، ہم ہی اللہ کا چہرہ ہیں، ہم ہی اللہ کا پہلو ہیں، ہم ہی دنیا کے ساتھ. علی اللہ کا ہاتھ ہے، علی کے بیٹے اللہ کے ہاتھ ہیں. جو علی اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ جانے اس علی کی بیٹی نے شام کے بازار میں چادر کیسے مانگی ہوگی. اللہ اکبر. 3 محرم گزر گئی ہے، 4 کی رات لگ گئی ہے، بس 5 یا 6 دن کا مہمان ہے زہرا کا قریب بیٹھا. سید نہیں روئیں گے تو کون روئے گا؟ عزادار نہیں ماتم کریں گے تو کون ماتم کرے گا؟ مائیں بہنیں بیٹیاں آپ سیدہ کو پرسہ دینے آئی ہیں، آپ سید الساجدین کو پرسہ دینے آئے ہیں. آپ کے اندر علی کی زخمی بیٹی بیٹھتی ہے، ماتمیوں کے اندر خون رونے والے سردار بیٹھتا ہے سید الساجدین، اور ہر چہرے پہ جناب زینب عالیہ کی نگاہ ہوتی ہے. کون ہے جو ہماری غربت پہ ہے کر رہا ہے؟ اور کبھی کبھی تیرا آنسو نہ بھی آئے نا تو صرف ہے کر دیا کرو، چونکہ وہ اتنا سفر کر کے جعفر کو سننے نہیں آتی، وہ عالم غیر مولما ہے، اس نے مجھ جیسے کو سن کے کیا کرنا ہے. مولا کی قسم ہے نیاز بیگ والو تمہاری ہے سننے آتی ہے، جو آئی آپ کے لیے ہے اسے خالی نہ بھیجنا. ڈھیر ساری زخمی بیٹی ہے علی کی، آدھی رات کو حسین کے ساتھ چل پڑی. میں آپ کی ہے پہ قربان نہ ہو جاؤں؟ ابھی بھی کوئی کہنے کی ضرورت رہ گئی ہے؟ وطن بڑا پیارا ہوتا ہے، وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. جیسے ابھی وقت ہے مغرب کا ہو گیا، اب تو اذان بھی مغرب کی کافی دیر سے گھنٹہ پہلے ہو گئی، لیکن ہمارے جو بانیان ہیں وہ وزیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں. اذان کی شام کے وقت جہاں بھی مجلس ہم نے چھوڑی ہے نا، تو وہ بانی امیر ہو یا غریب، وہ ایک دفعہ ہمیں ضرور کہتے ہیں یار شام ہو گئی ہے اب نہ جاؤ. ہائے جو سمجھ گئے ہو آپ کی کیا بات ہے. اللہ جانے کتنا غریب تھا اکبر کا بابا، آدھی رات کو بہنوں کے ساتھ چلا، کسی نے نہیں کہا حسین اب نہ جا. زندہ ہاتھ آزاد سینے یا سر تے ضرور ماتم کریں. زہرا سیدہ آپ کے ہاتھوں کی گواہ بن جائے گی. فرشتوں کی عبادت سے افضل عبادت ہے حسین کا ماتم. حوصلہ سید، حوصلہ حوصلہ حوصلہ. کل جہاں بات چھوڑی تھی وہیں سے آگے شروع کر لیتے ہیں، ختم کرتے ہیں تیاری. کل سے پھر جو حکم ہوگا اسی کی تعمیل کر لیں گے. حسین کہتے ہیں عباس جی مولا، ایک کرسی پہ جناب زینب تشریف فرمائیں، ایک کرسی پہ حسین. سامنے یوں کھڑا ہے ام البنین کا لال. حسین فرماتے ہیں عباس تو میرے بابے کی شکل والا ہے، کرسی منگوا. ہاتھ باندھ کر کہتا ہے ایک طرف مرشد زادی ہے، دوسری طرف آپ میرے سردار ہیں، کیسے کرسی پہ بیٹھوں مولا؟ فرماتے حکم ہے میرا، کرسی منگوا. تیسری کرسی آئی، کرسی رکھی گئی. جس طرح چھوٹا بچہ بزرگ کے سامنے کرسی پہ بیٹھے تو وہ ٹیک لگا کے نہیں بیٹھتا، ادب مانے ہے. عباس بھی ٹیک کے بغیر بیٹھے. کاغذ قلم مولا میرے پاس ہے. فرمایا مسافروں کی فہرست بنانی ہے، میں وقت کا محمد ہوں، تو اپنے زمانے کا علی ہے، میں لکھواتا ہوں تو لکھ. بلا تشبیہ عباس نے سید قلم کو کاغذ کھولا، اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. جس کو سمجھ آ جائے وہ ہے کرے، باقی کو مولا خیرات عطا کر دے گا. عباس بسم اللہ کے بعد کیا لکھنا ہے؟ مولا جو بابا لکھتے تھے، نصر من اللہ وفتح قریب.
حسین کہتے نصر من اللہ وہ لکھتا ہے جس کے ساتھ صرف بیٹے ہوں. عباس میرے ساتھ ڈھیر سارے پردہ دار جانے ہیں. نیچے لکھ اِنَّا لِلَّهِ. وہ میں صدقے جاواں تیری ہے تھے. میں نے کہا نہیں آپ خود پڑھنے لگ گئے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مولا اِنَّا لِلَّهِ فرمایا لکھ یار. عباس پوچھ نہیں. اِنَّا لِلَّهِ کی آیت کے بعد عباس اب پہلے مسافر کا نام لکھ. مولا کس کا؟ فرمایا میرا حسین ابن علی شہید کربلا. یوں حسرت سے دیکھا غازی نے شہید کربلا. ہاں عباس لکھ جو میں لکھوا رہا ہوں. اگلا نام فرماتے اپنا لکھ. لگ گئی خبر مجھے کہ تمہارے اندر کتنا درد ہے حسین کی غربت کا. کتنا درد ہے میرے جوانو آپ کے اندر میرے بیٹا. سیدہ زینب آل حوصلہ جی آپ میرے بزرگ ہیں بڑے ہیں. میں صدقے جاواں تہاڈی ہے تو میں بہنیں صبر کرنا میری بیٹیاں. عباس ابن علی شہید کربلا. عون ابن علی شہید کربلا. جعفر ابن علی شہید کربلا. عمران ابن علی شہید کربلا. علی کے بیٹوں کے نام ختم ہوئے. مولا بس. فرمایا یہ میں نے تو نہیں کہا مسافر تو ہیں. مولا اب کس کا لکھوں؟ فرمایا اوپر لکھ اکبر ابن الحسین شہید کربلا. اکبر کا نام آیا عباس کا بدن کانپا. کہتا ہے مولا جس کے ہم نے سہرے بنا کے رکھے ہوئے ہیں. ایک باری سر تے ہاتھ مار لو جڑے جوان بیٹھے اکبر دے نوکر تاکہ تواڈے ماتم دی گواہ بن جائے جناب زینب عالیہ. مولا مجھے معاف کرنا بی بی میرے پاس وقت قبضے میں نہیں ورنہ میں آپ کا مصائب کیسے چھوڑ کے جا سکتا ہوں. نہ جلدی کرتا. اکبر کا نام لکھا. مولا آگے فرمایا یار اکبر سے پہلے ایک نام لکھنا تھا لیکن بعد میں لکھتے ہیں. یاد رکھنا بعد میں لکھتے ہیں. آگے کس کا لکھوں؟ فرمایا قاسم ابن الحسن شہید کربلا. مولا بیوہ ماں کا پہرا بیوہ ماں کی محنت وہ بھی کربلا. فرمایا ہاں آگے چل. عون ابن عبداللہ شہید کربلا. محمد ابن عبداللہ شہید کربلا. عبداللہ ابن الحسن شہید کربلا. کربلا کا ایک شہید حسن مولا کا دوسرا بیٹا جس کا نام عبداللہ لکھا ہے. یہ حسین جب سجدے میں تھے نا یہ پھوپھی سے دامن چھڑا کے چچا کی طرف بھاگا. معافی دو یا مجھے مار دو. کتے شمر نے حیا نہیں کیا. حسین کو چھوڑ کے پہلے بچے کو مارنے لگا. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. جو شرما کے ہے کر رہا ہے بی بی آپ کو خیرات دے کہ آپ اونچی ہے کر سکے. مولا اب تو چھوٹے عبداللہ کا نام بھی لکھ لیا. اب کس کا نام رہتا ہے؟ فرمایا یار ایک نام اور لکھ تیری جوانی سلامت رہے. حسین کہتے نام لکھ. عباس کرسی چھوڑی. مولا اور کس کا نام ہے؟ جوان رہا ہی کوئی نہیں. فرمایا ایک رہ گیا ہے اصغر میرا بیٹا. اللہ مان اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے. حضرت علی اصغر کے صدقہ میں اصغر کی پاک اماں آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے. بے گھر ہو تو گھر لے جاؤ. بے روزگار ہو رزق لے جاؤ. بے اولاد ہو بیٹے لے جاؤ. بیمار ہیں صحت لے جاؤ. نہیں خالی بھیجے گے بی بی ہماری منت ضرور پوری فرمائے گی. میں ہاتھ باندھ کے بی بی کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. علی اصغر کے صدقہ میں ان جوانوں کو مولا بی بی ترقیاں دے. بزرگوں کو سایہ قائم رکھ. مولا اصغر کو تو دنیا میں آئے ہوئے 19 دن ہوئے ہیں. فرمایا سب سے بڑا کام یہی کرے گا جو نہ تو کرے گا نہ اکبر کر پائے گا. ٹھیک ہے مولا. اصغر کا نام لکھا گیا. میں نے زندگی میں کبھی یہ جملہ نہیں پڑھا. پتہ نہیں کس نے ہتھوڑا مارا کس نے بھیجا اور میں پہلی دفعہ زندگی میں پڑھ رہا ہوں. تجھے علی کی بیٹیوں کا واسطہ دے رہا ہوں. میرے پہلے جملے پہ ضرور ہے کرنا. پوری زندگی پڑھوں گا تو آپ کا نام لے کے پڑھوں گا. آپ کی ہے کی وجہ سے شام والی بی بی مہر لگا دے گی. حسین کہتے اب اوپر لکھ سجاد ابن الحسین
سجاد کا نام آیا، مولا آگے کیا لکھوں؟ فرمایا اسیر شام۔ او میں صدقے ہو جاواں، ایک باری سر تے ہاتھ مار لو جڑے جوان ہو، بزرگ نہ جوان، ایک دفعہ سر پہ سارے ہاتھ مار لو، ہے سجاد، ہے شام۔ حوصلہ 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 حوصلہ۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے جملوں پہ یا آپ مجھے مار دیں گے یا خود گھر تک ٹکرے مارتے جاؤ گے۔ سجاد کا نام لکھا، علی کا بیٹا حضرت عباس، فہرست بند کرنے کا ارادہ کیا۔ حسین کہتے ہیں ابھی تو مسافر رہتے ہیں میرا بھائی، مولا سجاد اور اصغر تک تو لکھ دیا ہے، اب کون سا مسافر رکھتے؟ فرمایا دل پہ ہاتھ رکھ، اب پہلے پہلے مسافر کا نام لکھ، اللہ کرے جعفر مرے بی بی یا سارے ہے کرے، مولا کون؟ فرمایا لکھ زینب بنت علی۔ علامہ اسیرہ شام۔ حوصلہ میرا پتر، حوصلہ حوصلہ میرا چندہ۔ جو پیچھے کھڑے بیٹھو ایک دفعہ سر پہ ہاتھ مار لو، سارے ماتمی ہیں آپ، تاکہ جناب زینب کا نام۔ بس کر دو، مولا کی قسم ہے وہ جملے پڑھ ہی نہیں سکتے جو کتاب میں ہیں۔ تیرے دل کی نرمی سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ مومن کا دل ریشم سے زیادہ نازک ہوتا ہے۔ آپ کا حکم ہے تو پڑھتا ہوں، اشارے میں سید گزرتا ہوں، یہ اٹھ کے یا مجھے ٹکرے ماریں گے یا دیواروں میں سر ماریں گے۔ عباس کو جب حکم ملا نا زینب بنت علی اسیر شام، پتہ ہے عباس نے کس انداز سے مخدومہ کا نام لکھا؟ غازی نے ایک ہاتھ آنکھوں پہ رکھا، دوسرے ہاتھ سے بی بی کا نام لکھنا شروع کیا، چونکہ ہاتھ آنکھوں پہ تھیا، آنکھیں بند تھی غازی کی۔ جب زینب لکھا، زے کہیں لکھی، یہ کہیں لکھی، نون کہیں لکھی، بے کہیں لکھی۔ جیسے علی کی بیٹی نے دیکھا، عباس کی گردن میں بہن ڈال کر کہتے ہیں شاباش غازی، جیسے جیسے تو نے میرا نام لکھا ہے ویسے ویسے زینب سفر کرے گی، کبھی شام، کبھی کوفہ، کبھی اسکلان، کبھی شرابی کا دربار، کبھی 5 لاکھ بدماشوں کا رش۔ نوکر ہوں، آپ حکم دے رہے ہیں تو کھڑا ہوں۔ ایک باری سر تے ہاتھ مارو، چونکہ بی بی زینب دا ماتم سر تے ہوں دے۔ پھر کہہ دوں، حوصلہ میرا بیٹا، ہاتھ مار، جتنے تو کہے میں پڑھوں۔ فرمایا غازی تیرے بعد آئے 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 اگلا نام لکھ، کلثوم بنت علی اسیرہ شام۔ جتھے جتھے سید بیٹھے نے میرا جملہ دسے گا کہ سید کتھے کتھے تشریف فرمائیں۔ مولا آگے فرمایا اپنی بہن کا نام لکھ، حصے کی، رقیہ بنت علی اسیرہ شام۔ رقیہ کا نام لکھ کے غازی کہتے ہیں مولا اگر منت مان غریب بھائی کی، میں تیرا نوکر ہوں، اوپر والے دونوں نام مٹا دوں۔ رقیہ جانے شرابیوں کا دربار جانے، او بالا جو گھر میں نہیں چل سکتی، اللہ جانے وہ شام کے بازار میں ایسے کیسے چلے گی۔ جندہ ہاتھ آزاد ہے، وہ سر تے نہیں مارے، آپ پتہ نہیں تھک گیا ہے، اس کے ہاتھ پکڑ یار۔ نیاز بیگ مجھے ڈر لگتا ہے تیرے سامنے مصائب پڑھتے ہوئے، آپ لوگ مصائب کی عاشق ہیں، میں کیا کیا پڑھوں۔ مولا آگے ہے، سرکار فرماتے اب نام لکھ، اصغر کی ماں کا، اکبر کی اماں، قاسم کی ماں، جسے میں ماں کہتا ہوں فضا،
عباس نے جناب فضا کو دیکھا، مولا یہ 90 سال کی ہماری ماں، یہ اتنے جنگلوں کے سفر، آسا اٹھا ہے، میں مر جاؤں اللہ کرے، آسا اٹھا کر نہ فضا عباس کے قریب آ گئی، عباس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے لکھ، اگر راستے میں یہ مر جائے جو بیٹھی ہے۔ عباس زینب کا جنازہ، زینب کو غسل کفن، کوئی ہاتھ تھک گئے ہو؟ اللہ اکبر۔ فضا کا نام ختم ہوا، سید معافی دینا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں ہر ماتمی کے سامنے، معافی دینا، میں بات کیسے چھپاؤں؟ مولا اب فرمایا اب لکھ، اب اپنی بیٹیوں کے نام لکھ۔ عباس نے اپنی 2 بیٹیوں کے نام لکھے، اپنے 3 بیٹوں کے نام لکھ۔ عباس کے 3 بیٹے کربلا کے شہید ہیں۔ مولا مردوں کے نام بھی ختم ہو گئے، پردہ داروں کے، اب کس کا؟ فرمایا اب سینے پہ ہاتھ رکھ، اب میں نام بتاتا ہوں تجھے۔ مولا زینب سے بھی مشکل نام ہے، فرمایا مشکل نہیں ہے پر تجھے ہاتھ رکھنا پڑے گا، لکھ فاطمہ کبریٰ۔ معافی دے دو، اب جانے دو، یہ ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے ہیں۔ فاطمہ کبریٰ بی بی کا نام لکھا، اب ایک لفظ میرا، میری بیٹیاں، میں، مرشد زادیاں، ماتمی، سید، ایک لفظ میرا سمجھو، پھر اٹھ کے جعفر کو مارو یا خود ماتم کرو۔ جناب فاطمہ کبریٰ کے بعد عباس نے قلم کاغذ پہ رکھی، حسین نے دیکھا تو عباس نے سواد لکھنا شروع کیا۔ حسین کہتے ہیں کس کا نام لکھ رہا ہے؟ مولا صغریٰ۔ فرمایا صغریٰ نہیں، آگے لکھ دے سکینہ بنت الحسین۔ یا حسین، یا حسین۔ ہائے غریب حسین، حوصلہ میرا پتر، حوصلہ میرے سید۔ سکینہ کا نام لکھا، حوصلہ کرنا جی، مجھے ڈر لگ گیا ہے، پانی بھی نہیں ہے میرے پاس کہ میں آپ کو پیش کر پاؤں۔ جناب سید آپ کی جوانیاں سلامت رکھے۔ سکینہ بنت الحسین صرف اسیرہ شام نہیں، حسین فرماتے ہیں سکینہ، جی بابا، فرماتے ہیں جو پردہ دار یہاں سے چل رہے ہیں، میں کسی کو یہ بات نہیں کہہ رہا، بیٹا تجھے کہہ رہا ہوں، رج رج کے اپنے نانے اور دادے کی دیواروں کو دیکھ لے، بیٹا کوئی آئے نہ آئے، نہ تو نے آنا ہے نہ میں نے آنا ہے، تو بھی بغیر کفن کے دفن ہو جائے گی، میں بھی کفن کے بغیر۔ معافی دینا، 2-4 منٹ رہ گئے اور میں مر جاؤں، اللہ کرے، میں کیسے غربت چھپاؤں۔ فرشت تیار ہوئی، علی کے علی بیٹے حضرت عباس نے یہ لفظ مجھے کہا گیا ہے، میں لفظ سمجھا نہیں سکتا، صرف میں محسوس کر سکتا ہوں، اور اللہ کرے جیسے میں کر رہا ہوں ویسے آپ کو بھی محسوس ہو۔ عباس صحن سیدہ میں کھڑے ہو گئے، پردہ دار کھڑے ہیں آل محمد کے گھر کے۔ غازی کہتا ہے علی کی بیٹیاں، علی کی بہویں، علی کی پوتیاں نواسیاں، یہ فہرست میں نے نہیں لکھی، مجھے جو سردار نے حکم دیا میں نے وہی تحریر کیا ہے۔ جس کا نام آئے وہ تیاری شروع کرے، جس کا نام نہ آئے وہ عباس پہ ناراض نہ ہو۔ مجھے غازی کے کٹے بازو کی قسم، اللہ کر مر جائے جعفر، جس کا نام فہرست میں نہیں تھا نا، وہ سب سے پہلے گٹھڑی اٹھا کے کھڑی تھی۔ کیا خیرات والے عزادار ہو میرے بچوں، کتنی راز ہے آپ پر جناب زینب عالیہ،
اس میں جعفر کا کمال نہیں، آپ کو خیرات دینے والی آپ پہ راضی ہے۔ جناب صغرا یوں چچا کو دیکھ رہی ہیں۔ حضرت عباس نے فہرست پڑھنا شروع کی۔ سب سے پہلا نام عالیہ مخدومہ کا، علی کی بیٹیوں کے نام ختم ہوئے، علی کی بہووں کے نام شروع ہوئے، وہ نام ختم ہوئے، علی کی نواسیوں کے نام شروع ہوئے، وہ نام ختم ہوئے۔ جان بوجھ کے عباس دیر کر رہے ہیں کہ میں کیا جواب دوں گا 7 سال کی سیدہ کو۔ اب عباس نے علی کی حسین کی بیٹیوں کے نام پڑھنے شروع کیے۔ فرماتے ہیں بی بی فاطمہ کبریٰ تیار ہو۔ یہ جملہ کہا نہیں جا سکتا، صرف سمجھا جا سکتا ہے۔ جیسے فاطمہ کبریٰ کا نام ختم ہوا نا، غازی چپ کر گئے۔ جب عباس چپ ہوئے نا، چلتی چلتی 7 سال کی ضعیفہ چچا کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے گھبرا نہیں، اب لے سکینہ کا نام۔ چچا میں یتیم ہوں، میری ماں دنیا میں نہیں ہے، اور چچا میں کس کا ساتھ بیٹھوں گی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گٹھڑی رکھی اکبر کے حصے کی بہن نے، اپنے حجرے کے دروازے پر جا بیٹھی، سارے بال سفید ہو گئے۔ صغرا کو ضعیف ہونے میں کوئی وقت نہیں لگا، صرف نام نہیں آیا، بال سفید ہو گئے۔ اکبر کو آواز دی، اکبر نہیں لے کے جاتا اپنی بارات کے ساتھ، نہ لے جا، ایک منت تو بہن پہ لگا۔ تھوڑی سی مٹی اکٹھی کی۔ صغرا کیا کروں؟ بی بی کہتی اپنی نالین اتار، اپنے قدموں کے نشان یہاں پہ لگا جا، جتنی دیر زندہ رہوں گی تیرے قدموں کا طواف کرتی رہوں گی۔ اگلے جملہ ان پردہ داروں کے لیے ہے، آپ ماتم کرو نہ کرو ان پہ واجب ہے۔ دوسری بات صغرا کہتی اکبر جاتے جاتے اپنی ابا مجھے دے جا۔ صغرا ابا کیا کرے گی؟ بی بی کہتی ہے تو چلا جائے گا میں مر جاؤں گی، پوری دنیا کو بتاؤں گی مجھے کفن اکبر نے دیا ہے، اور چونکہ غریب بہنوں کو کفن بھائی دیتے ہیں، اور اکبر تیری ابا کا کفن پہن کے سو جاؤں گی۔ سانس لو، سانس لو، سانس لو میرا چندہ، میرا بیٹا حوصلہ کر۔ آپ کے اس ماتم کی قسم میں تیرے ماتم پہ اپنے بیٹے قربان کر دوں۔ کتنی زور سے اپنے چہرے پہ غریبوں کا ماتم کر رہے ہو۔ 40 دروازہ بند ہوا، جو ابھی تک نہیں رویا۔ اللہ تجھے بیٹی دے نا، وہ ہو جائے 7 سال کی، جانا بھی نہیں کہیں، صرف ایک دفعہ اس بیٹی سے کہنا بیٹا ہم ذرا بازار تک جا رہے ہیں، دروازے بند کر کے تو نے گھر میں رہنا ہے۔ تڑپ کے کہے گی مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جس گھر میں 84 بچے تھے، 83 چلے گئے، اکیلا بچہ صغرا رہ گئی۔ نیچے سر کر کے بیٹھی ہے، جو بی بی آتی ہے چابی صغرا کے سامنے رکھتی ہے، صغرا سر اٹھا کے نہیں دیکھتی، صرف اتنا کہتی ہے اللہ کے حوالے۔ دوسری بی بی اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے، یہی صغرا کہہ رہی ہے۔ آخر میں بچ گئی اصغر کی پاک اماں۔ حسین کہتے رب آپ دیر کیوں کر رہی ہو؟ محمل تیار ہے تو ابھی تک دروازہ بند نہیں کیا۔ ہاتھ باندھ کے کہتی ہے سرکار وہ جس کو چابی دینی ہے نا، اسے میں نے ماں بن کے پالا ہے، اگر صغرا مجھے کہہ دے کہ معاش تو میری سگی اماں ہوتی تو آج مجھے سکینہ کی طرح ساتھ لے جاتی۔ حسین کہتے تو گھبرا نہیں، بیٹی کا ضامن میں ہوں، تو دروازہ بند کر کے چابی لے آ۔ یوں حسین کی اصغر مولا کو جناب رباب نے لٹھایا، چادر میں چھپایا، چابی ہاتھ میں پکڑی، جو مجھے دیکھے گا وہ مجھے مار دے گا۔ حسین یوں بیٹی کے آگے کھڑے ہو گئے، صغرا یوں گزری، جناب رباب معافی دینا، چابی حسین کو دی۔ پہلی دفعہ صغرا نے سر اٹھا کے کہا اصغر کی ماں
ایک دفعہ مجھے سینے سے تو لگا جا، تو نے مجھے ماں بن کے پالا ہے۔ ختم ہو گئی جعفر کی پڑھائی، مار دے گا تو مجھے۔ جب ساری سیدزادیاں محملوں پہ سوار ہو گئی، حسین کہتے اکبر، عباس، قاسم، 18 بنو ہاشم، آؤ اب میری بہن زینب کو لے کے آئے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کے گھر آئے، علی کی بیٹی تیار ہو کے کھڑی ہے۔ عبداللہ، حسین فرماتے ہیں جی مولا اجازت ہے، تو میری بہن کا شرعی حاکم ہے، لے جاؤں زینب کو ساتھ؟ عبداللہ کہتے ہیں مولا میں روک ہی نہیں سکتا، چونکہ آپ کے ساتھ سفر پہ جانے کا میرا حق مہر مجھ سے علی مولا نے لکھوایا تھا کہ جب حسین مدینہ چھوڑ کے جائے زینب کو عبداللہ تو روکے گا نہیں، لیکن مولا ایک وعدہ کرو، اسے لے وہ جائے جو واپس لے آئے۔ نہیں سمجھے ہو؟ اونچا رویا اکبر کا بابا، بابا کو روتا دیکھ کر سجاد جلدی سے آئے۔ بابا کس نے رلایا؟ فرمایا تیرے چچا عبداللہ کی بات نے۔ کیا کہتے ہیں میرے چچا؟ تیرا چچا کہتا ہے تیری پھوپھی کو وہ لے جائے جو واپس لے آئے۔ سجاد حضرت عبداللہ کو کہتے ہیں چچا وعدہ میں کرتا ہوں میں پھوپھی کو لے آؤں گا، لیکن ایک وعدہ تو بھی کر، جب میں لے آؤں گا تو پہچان لے گا کہ یہ زینب ہے؟ جیندہ ہاتھ آزاد ہن سر تے ماری سینے تے نہ ماری، تینو بی بی زینب دی نالین دا واسطے جوانو سر تے ہاتھ مارے اجے۔ ایک بازو جناب حسین نے زینب بی بی کا پکڑا، دوسرا ہاتھ علی اکبر نے پکڑا، لے کر چلنے لگے علی کی بیٹی کو۔ اللہ جانے کیا منظر حسین نے دیکھا، جو حسین اکبر کی لاش پہ نہیں رویا، حسین کی چیخ نکل گئی۔ کیا دیکھتے ہیں؟ پیچھے ہے عباس، امامہ اتارا ہوا ہے، جہاں سے بی بی قدم اٹھاتی ہے امامے سے قدموں کے نشان مٹاتا ہے۔ حسین کہتے ہیں غازی کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں مولا کوئی میری بی بی کے قدموں کے نشان نہ دیکھے۔ حسین کہتے ہیں عباس اس وقت کیا کرے گا جب بے غیرت ناچ رہے ہوں گے، تیری مرشد زادی چل رہے